بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے۔ قومی معاملات یا وطنی معاملات جو ہیں وہ دگردو ہیں اور سب اچھا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ عجیب نظام چل رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شجرکاری اور چھوٹے بڑے پروجیکٹس کی افتتاح پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ سفارتکاری پہ لگے ہوئے ہیں۔ آئے دن ان کو بڑے بڑے عہدوں والے لوگ آ کے مل رہے ہیں مختلف ملکوں کے، اور پھر ایک طرف ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ کابل گئے ہیں، یا یہاں پہ 6 ممالک کے جو ان کے اسپائی ایجنسیز ہیں، سیکرٹ سروسز ہیں، ان کے چیف کی یہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے ویڈیو، تو اس کی بھی تشہیر مناسب سمجھی گئی ہے۔ ایک بات حتمی ہے افغانستان پہ، چونکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک بات ہماری بالکل حتمی ہے کہ پاکستان وہی کچھ کرے گا جو امریکہ چاہے گا اور امریکہ کے مطابق کرے گا۔ اندر یہ خواہش کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ ارریلیونٹ ہے۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، جنرل حمید گل صاحب جو آئی ایس آئی چیف رہے ہیں اور بڑے پاکستان کے نامور قسم کے جنرل رہے ہیں، بڑا نام کمایا انہوں نے ہر معاملے میں، وہ ایک بات بے شمار دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ کی مرضی شامل ہوتی ہے یا امریکہ کی آشیرواد ہوتی ہے۔ جو پچھلے ایکسٹینشن میں تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مئی 2019 میں عمران خان صاحب اور آرمی چیف کو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جانا پڑا اور وائٹ ہاؤس نے بلایا، وہ کوئی وزارت خارجہ کو، امریکی وزارت خارجہ کو اس دورے کا پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت بھی یہ عام بات تھی اور چرچے ہو رہے تھے کہ یہ دورہ اس لیے ارینج کرایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں اگر کوئی غلط فہمی ہو یا کوئی وہ اس کے اندر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کریں، تو امریکہ نے بتایا کہ جی ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ 3 سال کے ایکسٹینشن کو ملیں۔ بہرحال جس طریقے سے ملی وہ ہمارے سامنے آ گئے، امریکہ کا رول نظر آیا۔ پھر وہ امریکہ کا ایک بہت مشہور رائٹر ہے نائٹس، وہ ہمیشہ کہتا ہے جی کہ وہ تقریباً سارے آئی ایس آئی کے چیف سے ملتا رہتا ہے، اور آئی ایس آئی کے جس کو کہنا چاہیے جو پارا میں آفس ہے اس کو کئی دفعہ وزٹ کر چکا ہے، تو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ آئی ایس آئی کا چیف جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی امریکن انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، بھلے سے آئی ایس آئی سے مطمئن کبھی بھی نہیں ہو امریکہ۔ میں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ جو تشہیر کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے اور جو کچھ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ وہ جو ہمارا گمان ہے کہ امریکی توقعات، امریکی وشز، امریکی ایجنڈے کے مطابق ہی ایکٹ کریں گے، چاہے اس کے بعد امریکہ میں جوتے مارے جیسے کہ پہلے مارتا رہا، اور اس لیے کریں گے کہ اگلے سال جو ہے وہ بھی لائن میں ہوں گے اور آرمی چیف صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کے مفادات آ جائیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے، کون سا جرنیل ہے جو نہیں چاہتا ہوگا کہ 3 کے بعد اس کو 4تھا سٹار بھی لگ جائے، لگتا تو خیر ہما جو ہے کسی کے سر پہ بیٹھتے ہو تو اللہ جانتا ہے، بڑی قسمت والے بنتے ہیں، لیکن 5-7 جو بڑے سینئر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے، وہ اصل میں ایک تو کشمیر کے اوپر ابھی شامل قریشی صاحب اور معیز یوسف صاحب وہ بڑی جو ہے ہاتھ ہلا کے ایک پریس کانفرنس کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور اس میں بتایا کہ بھارت وہاں کیمیکل ویپنز استعمال کر رہا ہے، بھارت یہ کر رہا ہے، بھارت نے اتنے ریپ کیے، بھارت نے یہ کیا، یہ وائلیشنز کی، داعش کے 5 کیمپس افغانستان میں چلا رہا ہے بھارت۔ اب پاکستان کے پاس ثبوت ظاہر ہوں گے اور کوئی نہ کوئی پیش بھی کیے جائیں گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہوگا، لیکن مجھے یہ بڑا اچھا رویہ لگتا ہے اپنے پاکستان کے جو ہمارے مقتدر جو لوگ ہیں جن کے قبضہ استبداد پاکستان کا اقتدار ہے، تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ فرمان دے رہے ہیں کہ قوم جو ہے دعائیں دے اور دعائیں کرے۔
تو آج مورل لیس ان کی جو پریس کانفرنسوں کا مطلب یہی تھا کہ آپ قوم پوری 22 کروڑ کام سارے ہاتھ اٹھا لے اور کہے کہ یا اللہ میاں بھارت کی توپوں میں کیڑے پڑے، یا اللہ میاں بھارت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اپنے گھر میں بیڑا غرق ہو جائے، یا اللہ میاں تم اپنا، یعنی کہ ظاہر ہے کہ یہ انسان کی بے بسی جو ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے دعائیں تو ظاہر اللہ سے ہی کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ آ جائے بھئی آپ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اس وقت تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ جو تھوڑا سا فائدہ افغانستان میں مل سکتا تھا، یا 2014 میں یا 15 میں جب سی پیک شروع ہوا ہے تو آپ امریکہ کے تسلط سے نکل سکتے تھے، وہ تو آپ نے چپ کر کے 2016 17 18 میں اس کمال مہارت سے جب نواز شریف کی گورنمنٹ کو گرایا تو امریکہ نے پھر آپ کے اوپر پنجے پاکستان نے دوبارہ گاڑ کے آپ کی گردن کو دبوچے ہوئے آپ اسے نکل نہیں سکتے. چنانچہ یہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں مجھے ان میں ترس آتا ہے، یہ ان کی فرسٹریشن شو کرتی ہے کہ پاکستان کس قسم پرسی کا ہے کہ شکار ہے، کتنا جرم ضعیفی جو ہے ہمارا جو ہے وہ ہمیں کیا کیا اس کا ہمیں معاوضہ دینا پڑتا ہے یا ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان میڈیا اتھارٹی بل ایک جو بڑے عرصے سے سنا ہوگا آپ نے کہ کسی طریقے سے پاکستان میڈیا اتھارٹی جو ہے ایک قائم کی جائے اور ایک ڈریکونین لا اور پاکستان کی پریس کو جو ہے اس کو دبوچا جائے. اب وہ کر سکتا نہیں کر سکتے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. آج تک تو ان کو دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا جو ہے انفیکٹ ان کو یہ بہت کھلتا ہے، باقی میڈیا نے ان کا کیا بگاڑ لینا ہے. وہاں تو اخباروں میں نے بتایا نا میرا کالم 2 سال سے بند ہے، اتنا کیا اس میں کیا میں نے کوئی خدا نہ خواستہ کون سی چیز ہوگی کہ جس کے اوپر کالم بند ہو گیا ہوگا، یا جس طریقے سے ٹی وی کے اوپر کبھی آپ کو باہر کر دیا جاتا ہے، کبھی پھر تھوڑی سی بہت اسپیس مل جاتی ہے، لیکن بات اب کوئی نہیں کر سکتے. کریں تو ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سینسر ہو جاتی ہے، اور وہ بات آپ 5 منٹ کی کر کے آتی ہیں، 2.5 منٹ کی بات جو ہے ایسی ٹوٹی پوٹی لگتی ہے جیسے پتہ نہیں بندہ کہنا کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں. تو یہ تو قائم تھا، لیکن سوشل میڈیا جو ہے جس میں لوگ تھوڑا کھل کے بولتے ہیں، اس میں میں کتنا زیادہ بول سکتا ہوں. وہ ایک بیچارہ بچہ سا تھا گمنام سا اسد طور، وہ بولا اور پتہ نہیں وہ کس طرح تھا، اس بیچارے کو وہ کہتے ہیں نا کچھ سمجھ نہیں تھی، اس کو گھر جا کے پٹائی کر دی، یعنی کہ ادھر سے قابل نہیں آتا اس کو پٹائی کر دیتے ہو. ابصار عالم کو گولی لگ گئی، حامد میر کو کئی گولیاں لگ گئیں، اس کا کوئی آج تک پتہ نہیں چلا. پورے پاکستان کے اندر اتنی بڑی ریاست ہے، یہ نہیں پتہ چلا سکی کہ حامد میر کو کسے گولی ماری یا اس کو سزا دلائی جا سکتی ہے یا نہیں دلائی جا سکتی. مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا نورانی صاحب بیچارہ مار کھا کے پاکستان سے بھاگ گیا، امریکہ چلا گیا، کتنے لوگ رائے اختیار کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بل آ رہے ہیں. تو یہ جو میڈیا کنٹرول بل ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں 1977 کے اور ایوب خان کے مارشل لاء کا جو ہم سنتے تھے اور پڑھتے تھے، اور نہ 1977 کا مارشل لاء بھگتا ہے، مشرف کا مارشل لاء بھگتا ہے، خدا گواہ ہے کہ کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. اتنی بڑی پاکستان نیشنل الائنس کی موومنٹ چلی تھی 1977 کے اندر بھٹو صاحب کے خلاف، پورے میڈیا پہ پابندیاں تھیں، مارشل لاء بھی اس میں لگا رہا، بھٹو صاحب کو سویلین مارشل لاء لگا رہا، کرفیو لگا رہا، اخباروں پہ پوری پابندی تھی، کچھ نہیں چھاپنے دیتے تھے، پھر بھی وہ تحریک چلتی رہی. اور روک سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی آج تک تقریر کسی نے بتائی ہے؟ لیکن جتنی باتیں انہوں نے کی ہوئی آج تک، گجرانوالہ کی تقریر جہاں پہ انہوں نے آرمی چیف کا اور DGIC کا نام لیا تھا تمطراق کے ساتھ، 3-4 چیزیں ہیں جو حکومت کے اس کے ایجنڈے میں ہیں. پہلی تو ایجنڈا یہ ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ اسمبلی سے میڈیا اتھارٹی بل اپروو کرا کے میڈیا کو دبوچنا اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگانی ہیں. تیسرا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کا بل بنانا ہے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے ذریعے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے ذریعے اگلا الیکشن مینیپولیٹ کرنا ہے اور اسی کھاتے میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹس دلانا ہے. یہ ٹوٹل اس وقت گورنمنٹ کے سر پہ سوار ہے، اور اس کو جو ایجنڈے کو وہ کر رہے ہیں وہ جتنے بندے کر رہے ہیں سامنے آ کے، چاہے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہو، چاہے فواد چوئی صاحب ہوں، چاہے آدم سواتی صاحب ہوں، ان کے ڈانڈے سیاسی جماعتوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں. چنانچہ اس میں کوئی یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سارے کام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تحت کرنا، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹانا
میڈیا کے اوپر قدغن لگانا تاکہ میڈیا کنٹرول میں رہے، اور ہم جو 5th جنریشن اور 6th جنریشن وار کا ڈراوا دے کے پتہ نہیں کیا کہاں نکل جاتے ہیں، تو وہ سارا لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ کس سے کنٹرول کرنا ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ فراڈ اور الیکشنوں کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک حماقی سسٹم بنایا ہے، اس کے اوپر ٹیکنیکل چیزیں اتنے تفصیل سے سامنے آ چکی ہیں کہ، اور کبھی کہیں گے تو میں بھی اس کے بارے میں مزید بتا دوں گا کہ یہ اس سے زیادہ بوگس طریقہ کار نہیں ہوگا الیکشنوں کو روب کرنے کا، الیکشنوں کو پہ ڈاکہ ڈالنے کا، اور پھر اوورسیز پاکستانی، جو کہ ناممکن چیز ہے. بہرحال اینی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس وقت، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے چوتھے نمبر پہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لینا ہے کہ اس میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہیں. یہ سارے کے سارے میں سمجھتا ہوں اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. مجھے اس میں کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت ایک کٹھ پتلی حکومت ہے، جو حکومت پورا ملک کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی چینجز ہو رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، اور سارے وہ GHQ میں بیٹھ کے ہو رہے ہیں، اور اسلام آباد جو ہے وہ تماشائی بن کے شجرکاری کر رہا ہے، یا کسی اسکول کا افتتاح کر رہا ہے، یا دوسرے اس کا کام کر رہا ہے. تو اس سے دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. میں جو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں یکسو ہوں کہ یہ وہ چاروں چیزیں ہیں. اب الیکشن کمیشن بھی شامل ہو چکا ہے، قاضی فیاض عیسیٰ، میڈیا کنٹرول کرنے کا بل، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل، اور اب الیکشن کمیشن. یہ 4 اجزائے ترکیبی ہیں اس قوم، اس حکومت کو اور اس حکومت کے متعلقین کو تباہ و برباد کرنے کے. یہ اپنا بندوبست کر رہے ہیں. کیسے ہوتا ہے آپ دیکھتے جائیں. اور یہ وہ ٹکراؤ ہوگا جس کے لیے میرا خیال ہے کہ اب قوم کو ایک دفعہ یہ کرنا ہی پڑے گا. اور یہ ٹکراؤ جو ہے اس کے لیے ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. ایسے ٹکراؤ کے بعد 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں مقتدر طبقے کا اور عوام کا ہوا تھا تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب اللہ کرے کہ اس ٹکراؤ کے بعد پاکستان بچ جائے، جو لوگ جو ہے پاکستان پہ یہ نظام نافذ کریں یہ ٹوٹ جائے. وما علینا الا البلاغ.